الصبح بدا من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح، اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت و بزرگی سن کر اسے ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے، جو بھول کر کیے اور جو جان کر، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر ہفتے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، ورنہ عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، پھر 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھے، 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پوری کرے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں میں 300 تسبیح ہوئیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی العالی کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ اگر اس نماز میں کسی غلطی کے باعث سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ کرے اور ان دونوں میں یہ تسبیح نہ پڑھے، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آئے وہیں پڑھ لے تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور رکوع میں بھولا تو اسے سجدے ہی میں کہے، نہ کہ کوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولے تو دوسرے میں کہے، جلسہ میں نہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے کوما کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر۔ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے، یعنی سنت ظہر اور فرض کے درمیان۔